بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کے لیے نقصان دہ مطالبہ۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آئی ایم ایف کو بات چیت کرنی ہے تو پہلے دھاندلی والے حلقوں کو آڈٹ کرایا جائے، ایک آزاد آڈٹ ٹیم بیٹھے جو سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے۔ دھاندلی ختم کرنے تک آئی ایم ایف کا قرض دینے کا قدم درست نہیں ہوگا۔ جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کو واضح طور پہ یہ کہیں گے اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن واضح کر دے، یہ جو ریگنگ ہوئی ہے ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو۔ عمران خان صاحب کی وائف بشرا خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی۔ بانی پی ٹی آئی ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں، رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا رد عمل، کہا یہ پورے ملک سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی ملک کو مزید مسائل میں ڈال رہی ہے، اس سے زیادہ شرمناک حرکت ملک میں پہلے کسی نے نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے وزیر خزانہ نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے، یہ ملک کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اوپنلی ایک تھریٹ دے رہے ہیں اسٹیٹ کو، پوری ریاست کو تھریٹ ہے۔ عمران خان خود 2018 کے الیکشن جب آئے تھے وہ بھی ایک میسو ریگنگ کی پیداوار تھی، جنہوں نے اس کو عمران خان کو ووٹ دیا، تو آج یہ ان کے بچوں سے اور ملک کے مستقبل سے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک حرکت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ پورے ملک سے بدلہ لینا چاہ رہے ہو، پورے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں اسٹیک پہ ڈالنا چاہ رہے ہو، جسٹ بیکاز کہ بھائی آپ کو اپنے اقتدار کے کرسی کی ہوس ہے۔ معاشی ماہر خاقان نجیب نے پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کا بیان غیر محتاط قرار دے دیا۔ خاقان نجیب نے کہا بینک کرپٹ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ وہ پروگرام کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ پاکستان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ کرنٹ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ختم کرے تاکہ 1.1 بلین ڈالرز جو رہ گئے ہیں وہ ملیں، جو اس سال کے 25 ارب ڈالر جمع کرنے ہیں ہم نے ان کو پورا کیا جا سکے۔ پاکستان کا اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرنا اور ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں 3 سال کے لیے جانا اس لیے ضروری ہے۔ جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 8 ارب ڈالر پہ ہیں۔ گو بیک فیو منتھس جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو ملک میں ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے تھے۔ اگر ہم نے اگلے سال کے بھی 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم جمع کرنی ہے اور اپنے ذخائر کو یہاں سے بڑھانا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا پاکستان کے لیے صحیح قدم ہوگا۔ پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر بہت غور سے سوچنا چاہیے، ہمیں کسی بھی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو اس پروگرام میں لے جانے کے لیے دشواری بڑھائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ایوان صدر کو سمری بھیج دی گئی۔ اسمبلی میں اجلاس 26 سے 28 فروری تک طلب کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آئندہ 1-2 روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ 9 منتخب ارکان پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہفتے کے روز بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی سفارش پر گورنر سندھ نے اجلاس بلانے کی منظوری دی۔ اجلاس میں 9 منتخب ارکان سندھ اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کا معاملہ ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فیصلے سے جو ابہام پیدا ہوا اس کی وضاحت کی جائے، پنجاب حکومت فیصلے پر نظرثانی اپیل دائر کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز غلط استعمال کو روکیں ورنہ حکومت اپنے طور پر سخت اقدامات کرے گی۔ فروری کو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، ہماری وکلاء علماء سب سے ہمارا رابطہ ہے، اس میں اگر کوئی ابہام تھا تو اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کوئی تحریف قرآن کی اجازت دے یا تحریف قرآن کر سکے؟ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے وضاحت جاری کر دیں اور گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی گزارش ہے ابہامات کو دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن داخل کر دیں تاکہ انتشار پھیلانے والے انتشار نہ پھیلا سکے۔ عقیدہ ختم نبوت
ہر مسلمان کا معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پراپیگنڈا، جھوٹ، سرکاری افسران کی کردار کشی اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ غلط تاثر دیا گیا جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا۔ ترجمان سپریم کورٹ نے جاری اعلامیے میں کہا ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے متعلق دفعات ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔ حالیہ کیس میں سپریم کورٹ نے کہا الزامات کو درست تسلیم کیا جائے تو بھی دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھتا ہے عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے پہلے روکا نہ اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ آئینی راستے کے برعکس عدلیہ یا ججز کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے۔ یہ آئین میں مذکورہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی بھی ہے۔ سپریم کورٹ میں منال پر وائلڈ لائف سے فیسیلیٹیشن سینٹر واپس لینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سی ڈی اے کو سہولت سینٹر فوری طور پر وائلڈ لائف کو واپس کرنے اور وائلڈ لائف بورڈ کے دفاتر سے اٹھایا گیا سامان واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ سی ڈی اے کو نیشنل پارک میں ریسٹ ہاؤسز کے فوٹوگراف فراہم کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے کہا سی ڈی اے کی مارگلا ہلز میں جو بھی پراپرٹی ہے ظاہر کرے۔ مارگلا نیشنل پارک میں سی ڈی اے کی تمام عمارتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں معراج کی رات کیوں تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی؟ اس کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات ختم۔ ریماز دیے ہم مذہبی ریاست ہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سرچشمہ ہدایت ہے، ہمیں نبی کریم کی سیرت سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ سب سے آخری چیز اللہ نے انسان بنائی اور احسن تقویم کہا۔ انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا، ارض میں جانور جنگلات سب کچھ آتا ہے۔ ہم یہ بھول گئے نبی آخر الزمان کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ استفسار کیا کہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے؟ کہا نہیں، پرندوں کے لیے بھی کہا، تمام جہانوں کے لیے بھی کہا۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو حبیب اللہ کا لقب دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو ہوں گے۔ چیئرمین کے امیدوار علی ظفر ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہم پارلیمان میں کردار نبھائیں گے۔ جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا وہ غاصب بن کر حکومت سنبھالیں گے، عوام انہیں وزیر اعظم نہیں مانیں گے۔ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے۔ اس مرتبہ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی۔ جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو اتوار بازار میں جائے، جمعہ پڑھنے جائے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر آصف کرمانی کہتے ہیں پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے تھے نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو لندن جاتے تھے، شہباز شریف سے زیادہ مطمئن ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قمر باجوہ کی ایکسٹینشن پر نواز شریف کو بے بس کر دیا تھا۔ ساری جماعت کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے، بھاری مینڈیٹ لینے والا نواز شریف آج کہاں ہے؟ سوچنے کا لمحہ ہے یہ تمام مسلم لیگ کی قیادت کے لیے۔ نواز شریف جو ہیوی مینڈیٹ لینے والا نواز شریف تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میاں صاحب جب ایکسٹینشن بطور وزیر اعظم نہیں دے رہے تھے، پھر بعد میں ووٹ دے دیا باجوہ صاحب۔ اس کے پھر ہمیں سمراج بھی ملے ہیں نا، لندن جا کے جو ڈیلیگیشنز جاتے تھے تو ان لوگوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا۔ چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بے بس کیا۔ جو اس وقت آپ شیروانیاں سلوا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی شیروانیاں اللہ کرے پہننی نصیب ہو۔ جب کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود اس گڑھے میں گر جاتے، کچھ گر گئے ہیں اس الیکشن میں، کچھ گر جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں سے لوگ جو زیادہ کمفرٹیبل شہباز شریف کے ساتھ فیل کرتے ہیں بجائے میاں صاحب ہیں کہ نہیں؟ چلے ہیں۔ جب جے آئی ٹی کی انکوائری تھی، میاں صاحب نے دیکھا یہ معاملہ پاناما کی بجائے اوکاما کی طرف جا رہا ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں۔ ایک بھی جو منسٹر تھا اس نے میاں صاحب کی اس چیز کو نہیں سپورٹ کی۔ کوئی کہنے لگا کہ میرا تو فلانا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے، کسی نے کہا میرے فلانے جہاز آ رہے ہیں۔
अहम खबर आपको दें, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली है। साबिक कमिश्नर लियाकत चड्ढा ने इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। बाबर, बताइएगा क्या कहा है अपने बयान में उन्होंने? देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी में जो अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में जो इल्जामात लगाए थे चीफ इलेक्शन कमीशन पर धांधली का और आरओ पर दबाव का, वो तमाम के ऊपर जो है उन्होंने तहरीरी तौर पर माफी मांगी है। और ये माफी उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में कायम खसूसी कमेटी के सामने पेश होकर बयान भी दिया है जुबानी, और इनका तहरीरी बयान भी है। उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल पर बताया कि वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। उन्होंने रिटायरमेंट से कबल ये फैसला किया कि वो इस हवाले से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह इल्जामात लगाएंगे। और उन्होंने इस बात का भी अपने इस तहरीरी माफी नामे में जिक्र किया है कि वो 11 फरवरी को लाहौर में एक सियासी शख्सियत से मिलने भी गए थे और उन्हीं के इमा पर उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस करके धांधली का इल्जाम आयद किया। वो अपने तमाम अल्फाज को वापस भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने एक इलेक्शन कमीशन पर और किसी पर भी धांधली का जो इल्जाम लगाया है वो उसके ऊपर वो शर्मिंदा है, शर्मसार है, और वो इलेक्शन कमीशन से माफी के तलबगार है। जी ठीक है, बाबर हमारे साथ हैं और आगाह कर रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। और खबर है, चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने का केस। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल वासे 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। मजिस्ट्रेट अदील सरवर सयाल की अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने के केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। खबर आपको देंगे, PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सालिक और शाफे पहले गुजरात के अवाम का मैंडेट वापस करें। सालिक और शाफे मैंडेट वापस करें, फिर बात करने का सोचेंगे। अवाम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जिसे उनकी हिमायत हासिल ना हो। हम कोई IMF के जिम्मेदार नहीं। ये जाने और लाडले जाने, वोट चोरी करने वाले मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते। लाडलों को मुस्तरद कर दिया गया, फिर ये कैसे अवामी मफाद की बात करते हैं? ये मुल्की मफाद में नहीं, अपने मफाद की खातिर इक़्तिदार चाहते हैं। इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले फिर एक हो गए। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही वायरल इन्फेक्शन तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गया है। एडिनो वायरस के मरीज मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। मौसमी तब्दीली के नतीजे में कराची के मुख्तलिफ सरकारी व निजी अस्पतालों में एंडीनो वायरस से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वायरस में अमूमन नजला, खांसी, जुकाम और बुखार की कैफियत देखी जाती है। एंडीनो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि सांस के अंदर वो आपके लंग्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, आपको खांसी होती है, नजला होता है। ग़िज़ाइयत की कमी और एहतियात न करने की सूरत में माहिरीन सेहत के मुताबिक ये नमूने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अगर इसकी सीवियर फॉर्म पे देखा जाए, जो कि ज्यादातर लोगों में नहीं होती है, तो नमूनिया कॉज करवाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और लोग वेंटिलेटर पे या फिर मोर्टेलिटी भी हो सकती है। ऐसे मौसम में बाहरी खानों से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए और एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी गुरेज किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अम्माद के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। कराची में 4 बेटियों के बाप को डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल गुलाम मुस्तफा बेटी को कोचिंग से लेने जा रहा था। रवा साल सिर्फ 52 दिन में डकैतों के हाथों 22 शहरी कत्ल हो चुके हैं। सिंध असेंबली का 16वां ऐवान मुकम्मल, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली के लिए खवातीन अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध असेंबली में खवातीन की 29 अक़लियतों की 9 मखसूस नशिस्तें हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। बताइए संजय। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का ऐवान जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक खवातीन की 29 नशिस्तों में से 20 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 6 नशिस्तें MQM के हिस्से में आई हैं। इस तरह अक़लियतों की 9 नशिस्तें थी, जिसमें से 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, जबकि 2 नशिस्तें MQM के हिस्से में आई हैं और 1 नशिस्त का फैसला अभी नहीं हुआ। खवातीन की 2 नशिस्तें मखसूस हैं जिनको होल्ड किया गया है और इतलात ये हैं कि PTI के हवाले से जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं वो नशिस्तें उनको दी जाती हैं। अगर नहीं दी गई तो ये नशिस्तें MQM और पीपल्स पार्टी में
پوائنٹس اور نمبرز کے حساب سے تقسیم ہوگی. اس طرح اقلیتوں کی ایک نشست کو بھی ہولڈ کیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹ کو فائدہ ہوا ہے. وہ دو ان کے ارکان تھے اسمبلی میں جو کامیاب ہوئے تھے, انہیں ایک خواتین کی مخصوص نشست بھی مل گئی ہے. اس طرح سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ 114 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہوگی, جبکہ بہت شکریہ سنجے سادوانی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.